ابھی میں جارڈن کے شہر عمان میں ہوں اور آج میں آپ کو صحابہ کہف دکھاؤں گا۔ مفید مشوروں کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ صحابہ کہف کا واقعہ نبوت سے پہلے کا۔ صحابہ کہف کا ذکر پارہ 15 اور 16 میں سورہ کہف کے اندر بھی ہے۔ یہ صرف 7 کلومیٹر دور ہے ڈاؤن ٹاؤن سے۔ دراصل یہ پورا خطہ ہی بڑا تاریخی ہے اور یہاں پہ قوم لوط آباد تھی، بدفعلی کی عادی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ قوم جو ہے وہ باز نہ آئی۔ قوم پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری بستی کو الٹ دیا اور حتیٰ کہ ان کے سمندر کو بھی ان کے لیے بیکار کر دیا۔ اس ڈیڈ سی میں نمکیات کی کثافت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے جو ہے اس کو بحرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کا پلان بنے تو ایک ہی دن کے اندر یہ دونوں جگہ جو ہیں آپ ان کو پلان کر سکتے ہیں، بحرہ مردار اور اصحابہ کہف، کیونکہ یہ دونوں جگہ جو ہیں ایک ہی ڈائریکشن کی طرف بنتی ہیں اور وہ اکنامیکل بھی پڑتا ہے۔ آپ اصحابہ کہف کا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ کیا کچھ یوں ہے، یہ 7 اصحابہ تھے، کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، ایک اللہ کو مانتے تھے۔ اچھا نے انہیں تنبیہ کی تھی کہ تم جس نئے دین پہ چل پڑے ہو اسے چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تب ان عظیم ہستیوں نے ایک غار میں پناہ لی، کیونکہ یہ تعداد میں بہت کم تھے اور بادشاہ بت پرست تھا اور بہت ظالم تھا، جسے اصحاب کہف کہتے ہیں جہاں ہم جا رہے ہیں۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ پہنچ گئے ہم، اب اندر چلتے ہیں۔ یہ غار میں گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقریباً 309 سال تک سلائے رکھا۔ 309 سال کے بعد جب ان کی نیند ختم ہوئی، انہیں بھوک لگی اور وہ بازار گئے۔ باہر جا کے دیکھا ہے تو وہ ساری دنیا ہی چینج ہو چکی تھی، کہ میں جو سکے تھے وہ انہوں نے دکاندار کو دیے۔ تب انہیں پتہ چلا ہے کہ یہ تو 309 سال سوئے رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض مورخین جو ہیں وہ ان کی آراء تھی کہ تھے جو ہے وہ صحابہ تھے اور 7واں ان کا کتا تھا، اور بعد کہتے ہیں کہ ٹوٹل 7 تھے، 8واں جو ہے ان کا وہ کتا تھا۔ ان معجزات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، لیکن ہم انسان پھر بھی نہیں سمجھتے۔ ان صحابہ کی جو ہے قبریں اسی غار کے اندر ہیں اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں، دیکھیں۔ اور یہ اس کے اوپر نقش و نگار بھی بنائے ہوئے ہیں دیواروں کے اوپر، پتھروں کو ہی انہوں نے تراش کے بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں جس پتھر کے اوپر یہ کچھ حروف جو ہیں وہ کندہ ہے، اور جیسے یہ لگتا ہے کہ یا اللہ لکھا ہوگا، یا جس طرح اتنا زیادہ پڑھا نہیں جاتا، یہ اسی وقت کے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہودیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا۔ یہودیوں کے گمان میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے واقعے کا پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو جب انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل پرفیکٹ جواب دیا، کیونکہ کو وحی کے ذریعے پہلے ہی آگاہی ہو گئی تھی اس سارے واقعے کی۔ نظر آتی ہیں، یا یہ شیشہ لگایا ہوا یہ کور کے اندر ان کی نظر آتی ہیں۔ شکراً حبیبی، تھینک یو سو مچ، ہی از مائی ٹیکسی ڈرائیور۔ میں آپ کو چند ٹپس بھی دیتا چلوں۔ عمان میں جو یلو کلر کی ٹیکسیز ہیں وہ میٹرڈ ہیں، اور آپ کوشش کریں کہ وہ میٹر آن کریں، ادروائز آپ یا ان سے ڈیسائیڈ کر لیں پیسے، فیئر پہلے طے کر لیں۔ صحابہ کیف اور جو ڈیڈ سی بحر مردار، یہ دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں، تو جب بھی آپ کا پلان بنے تو دونوں کو ایک ہی دفعہ کور کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ کو اکنامیکل پڑے گا۔ اور جب آپ ٹیکسی والے کو کہہ دیں گے جی میں نے دونوں دیکھنی ہے، تو ایک دم آپ کو بہت زیادہ
پرائز ہائی کر دیں گے اور بارگنگ کر لیں۔ یہ مسٹر فیصل ہیں، ان کے ساتھ میں ٹیکسی پہ آیا ہوں۔ ماڈرن میں جو شام کو ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں وہاں پہ بدل جاتا ہے فیئر۔